اپنے ملک کی عزت کو بیچ کے دشمن سے داد لینے کو آپ اپنے حقوق کا نام دے رہے ہیں کہ ہمارے مظاہرے ہمارے حقوق کے لیے میرے خیال میں جائز نہیں ہے۔ پاکستان بھر میں اگر آپ دیکھیں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور اب یہ آزاد کشمیر میں حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل میں ہے، ضرور ہے۔ اس ٹائم پہ 15 کی ڈیڈ لائن تھی آزاد کشمیر کے مظفر آباد کی مارچ کی طرف، راولا کوٹ کے مظاہرین کی، جو کل پوری ہو رہی ہے، اور اب یہ مظاہرین بن گل کی طرف جا رہے ہیں۔ حکومت نے مذاکرات سے، کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کیا۔ ایک تو مظاہرین بے قابو ہو گئے تھے راولا کوٹ میں، اور ایک رینجر اہلکار کی شہادت ہوئی ہے، ایک بیچ میں زخمی ہے۔ کچھ مظاہرین کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ افغان مہاجرین کا جو ایشو ہے، غیر قانونی طور پہ جو ملک میں موجود، غیر قانونی طور پہ لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری پاکستان میں موجود ہیں، ان کے خلاف آج چوتھے روز بھی ملک بھر میں چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان تک ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور گرفتاریاں ہوئیں۔ 24 افغان ٹرانسجینڈر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ریڈ کی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین مختصر بات کریں گے آزاد کشمیر پہ۔ آزاد کشمیر کے تقریباً 37-38 دن ہو گئے ان کے اس مظاہرے کو، اس دھرنے کو، جو راولا کوٹ عیدگاہ میں جو ہے، وہاں پہ جو موجود ہے، جو راولا کوٹ کا علاقہ ہے، متیال میرا، وہاں پہ بس ٹرمینل کے قریب مظاہرین بے قابو ہو گئے تھے۔ جو پولیس کی انفارمیشن ہے، جو پولیس نے پریس ریلیز وغیرہ جاری کی ان کے مطابق، اور انہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کر دی۔ باقاعدہ ان کی ویڈیوز ڈرونز سے بنائی گئی ہے۔ جو وہاں پہ موجود جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح افراد تھے، ان کی فائرنگ سے رینجر کا ایک اہلکار جو ہے وہ اس میں شہید ہو گیا ہے۔ جو رینجر اہلکار ہے، نائک امتیاز علی کی شہادت ہوئی ہے، ایک بیچ میں زخمی ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے۔ جبکہ خبریں آ رہی ہیں کہ بیچ میں چار سیکیورٹی اہلکاروں کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کو اپنے ساتھ ایسا سمجھے کہ بس اغوا کر لیا گیا۔ اب یہ سیکیورٹی فورسز کو اٹھانا، ان پہ فائرنگ کرنا، یہ اپنے اس دھرنے کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ اس کو ایک مسلح لشکر کے طور پہ ابھی دیکھا جائے گا، کیونکہ جب آپ پولیس پہ فائرنگ کرتے ہو، رینجر پہ فائرنگ کرتے ہو، شہادتیں ہوتی ہیں، اور اس کی انویسٹیگیشن اسی ٹائم پہ کیمرے وغیرہ ڈرون سے معلومات آ جاتی ہیں، تو پھر اس دھرنے کا آگے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کچھ شر پسند عناصر بھی ہیں جو حالات کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں۔ جو پاکستان سیکیورٹی فورسز کی جو معلومات تھی، اس کے مطابق ان میں ہے کچھ لوگ جو باقاعدہ ان کی فنڈنگ ہوئی ہے، اور وہ قصداً عملاً اس ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی کالعدم بھی اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پہلے حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، حکومت نے ان کے مطالبات مان لیے تھے۔ 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، یہ 3-4 مطالبات جو نہیں مانے جا رہے تھے 38 میں سے، اس پہ بات چیت 8 مہینے لمبی چلی، تب انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ان کا طریقہ کار غلط ہے، یہ ایسے مظاہرہ یہ کر رہے ہیں، یہ اپنے جو حقوق یہ مانگ رہے کہ ہمیں مزید، جو ایک مطالبہ ان کا پھنسا ہوا ہے، باقی آٹا، چینے، دالیں، بجلی مزید سستی کی جائے، لوگوں کو نوکریاں دیے جائے، ہاسپٹلز میں حالات جو ہیں وہ ادویات وغیرہ برابر نہیں ہے، کہاں پہ سی ٹی اسکین نہیں ہے، ایکس رے وغیرہ، یہ ساری ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، یہ بلدیات لیول کے، اور وہاں پہ حکومت جو اہل حکومت اس ٹائم پہ بیٹھی ہوئی ہے فیصل ممتاز راٹھور کی، یہ ان کی بیسک رسپانسبلٹی تھی کہ ان معاملات کو وہیں پہ حل کرتا۔ اصل میں وہ وڈیرے ٹائپ کے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑا اپر کلاس سمجھتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ان کی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم تو ایم ایل اے ہیں، ایم این اے ہیں،
ہم تو منتخب ہو گیا ہیں, ہمیں تو سلیکٹ کیا گیا ہے, ہمیں لایا گیا ہے, اور یہ عام لوگ ہیں. تو ان عام لوگوں کی آواز جب نہیں پہنچتی تو وہ پھر حالات اس نہج تک آ جاتے اور کچھ شرپسند عناصر اس میں داخل ہو گئے. اب جو انہوں نے اپنے ساتھ, ایک تو یہ جو آج ان کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ 3-4 افراد جو ہیں ان کی جانیں بھی مظاہرین میں گئی ہیں, باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے. ابھی تک سرکار نے کنفرم نہیں کیا, نہ ہی کوئی ہاسپٹل سے کوئی رپورٹ آئی ہے, مگر 3-4 افراد کے نام لیے جا رہے ہیں کہ پونچھ ڈویژن میں تو پہلے سے کرفیو ہے, تراڑ کھلے علاقہ ہے, اور راولا کوٹ متھیال میں انہی جڑپ میں ان کے 2 سے 3 افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جانیں بھی اس میں گئی ہیں. جو پولیس کے 4 اہلکار ابھی تک انہوں نے اپنے پاس کیے ہیں, غمار بنائے ہوئے ہیں, اس میں ذیشان اسحاق, شاہد شفیق, محمد اشتیاق اور محمد ساگر, یہ بیچ میں شامل ہیں. 4 پولیس اہلکاروں کو انہوں نے اٹھا لیا. کل 15 کی ڈیڈ لائن ہے اور یہ مارچ کریں گے مظفر آباد کی طرف. کوششیں انہوں نے بڑی کر لی کسی طریقے سے مذاکرات کر لی جائے, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا جب ان کے سربراہ شوکت نواز میر کو گرفتار کر لیا گیا, ان کی جماعت قلعدم ہو گئی. اب یہ چاہتے بھی یہی ہیں, اب یہ تھوڑی نرمی بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ جو 5 جون سے پہلے کے جو حالات تھے اس حالات پہ واپس آ جائیں, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو بین کیا گیا ہے وہ بھی ختم کر دیں, اور ہمارے خلاف جو مقدمات تھے ان کا بھی خاتمہ کیا جائے, اور جو اس سے پہلے مظاہرے میں جو FIRs ختم کر دی گئی تھی جن کو آپ نے دوبارہ ری اوپن کر دیے ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے, اور کچھ مطالبات مان لیے گئے ہیں اور کچھ کا ٹائم دیا جائے. مگر سرکار اب ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی. علاقے کے لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, کمپین کے لیے چھوڑا نہیں جا رہا. حالانکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنی کمپین کر رہی ہے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمپین باقاعدہ ہو رہی ہے, مگر چھوڑا نہیں جا رہا, ان پہ حملے ہو رہے ہیں, اور عوام میں غصہ بھی ہے. اور جو سکسیس سٹوریاں گورنمنٹ سے زیادہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہیں, تو عوام جو ہے وہ سرکار کی بجائے یا اپوزیشن کی بجائے انہوں نے اپوزیشن کو اور سرکار کو اٹھا کے پھینک دیا, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہی ہمارے کرتا درتا ہیں. ہماری بجلی کو انہوں نے سستا کیا ہے, 3 روپے یونٹ پہ لے کے آئے ہیں, 6 روپے ہائیسٹ ٹیرف ہے اس پہ لے کے آئے ہیں. آٹا جو یہاں پہ ہم 5,500-6 ہزار کا 40 کلو کا کھاتے ہیں, وہاں پہ 2,100 2,000 اور 2,100 کا ملتا ہے. اس کے باوجود سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ پھر یہ اپنے حقوق کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے مظاہرہ کر لیا, ایک جمہوری حکومت میں احتجاج ان کا حق ہوتا ہے, مگر آ کے بیٹھ جانا, ڈٹ جانا, اور اس حد تک ڈٹ جانا کہ اس میں پولیس کی جانیں بھی جائیں اور عام لوگوں کی جانیں بھی جائیں, اور پھر بھی نہیں اٹھنا, اور پھر بھی ضد اور انا پہ قائم رہنا. تو یہ حکومت کو زبردستی فورس کرنا ہے, اور 3-4 بار یہ کر چکے ہیں جس میں ان کو ناکامی نہیں ہوئی. آزاد کشمیر کی نااہل حکومت کی وجہ سے یہ معاملات اس نہج تک آ گئے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی. کل تک اگر مذاکرات نہیں ہوتے, کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ابھی کوشش کر رہی ہے, عمر نذیر کشمیری جو ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ 2 ان کے لیڈران ہیں. اس سے پہلے عمر نذیر کہہ بھی دیا تھا کہ اسٹیج سے بعض لوگوں نے پاکستان مخالف باتیں کی ہیں اور اس کا غلط استعمال ہوا ہے جو انہوں نے مانا ہے, اور وہ اشارہ بھی خواجہ مہران ایڈوکیٹ اور سردار امان کی طرف ہے. تو ان 2 کو تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف جو حرز سرائی کی ہے, جو سیکیورٹی اداروں کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں, پاکستانی افواج میں بغاوت کی باتیں کی ہیں, ایسے میں ان کا چھوڑنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, اور اسی لیے سرکار ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں رہی. تو کل 15 ہے, اس کے بعد یہ لاہ عمل کا اعلان کریں گے, اور کتنے انہوں نے تاریخیں بدل لی. تاریخیں جب بار بار بدل دی جاتی ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات کے لیے راستے نکالے جاتے ہیں, مگر سرکار مذاکرات کر نہیں رہی ہے. دونوں کا طریقہ کار غلط تھا. شروع میں بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس میں ملک کی جو عزت ہے اس کو داؤ پہ لگایا گیا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کے مطالبات 38 مطالبات, چاہے یہ 200 مطالبات ہوتے, اتنا زیادہ انسیس نہیں کرنا چاہیے تھا, اتنا زیادہ دھرنے میں زور نہیں دینا چاہیے تھا. کچھ مطالبات مان کے, کچھ جس طرح سپریم کورٹ نے کہہ دیا, یار آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ
انتظامی معاملات ہیں نہیں، آپ پڑے ہوئے، پھر آپ الیکشن لڑیں، عوام آپ کے ساتھ ویسے بھی ہے، اکثریت لیں اور یہ 12 سیٹوں کا معاملہ بھی ختم کر دیں۔ ان 12 سیٹوں میں جو آزاد کشمیر کی حکومت نے الیکشنز آ رہے ہیں 27 جولائی کو، اس لیے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ان کا یہ مطالبہ جائز ہے۔ اس الیکشن میں ان کو پتہ بھی چل جائے گا، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی شو یہ کرے گی کہ ان کو ووٹ نہ ملے اور لوگ ووٹ کے لیے نہ جائیں اور ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہو۔ تحریک انصاف نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے بلوچستان میں بھی حالات درست نہیں ہے، وہاں پہ بھی آپریشن چل رہے ہیں، شعبان آپریشن چل رہا ہے جو ہماری شہادتیں ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات وہاں پہ بھی جو امن و امان کے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ہمارے جنوبی اضلاع میں اسپیشلی اور سابقہ ٹرائبل ایریاز میں اگر ہم 2009 میں دیکھیں تو 2009 سے اس میں 3200 سم تھنگ کچھ واقعات ہوئے تھے، جو سب سے بڑا فگر تھا 2009 میں۔ اب اس فگر کو ہم نے ابھی 2026 کی 6 ماہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ اوپر تقریباً 2250 واقعات اب تک ہو چکے ہیں۔ تو ہائیسٹ نمبر جو ہے وہ 2026 میں آپ کو دکھ رہا ہے۔ تو حالات وہاں پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ حالات جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے بھی درست نہیں ہے۔ ناظرین، ایک تو افغان شہریوں کے خلاف ملک بھر میں اس ٹائم پہ آپریشن چل رہا ہے، اور یہ آپریشن مطلب حکومت نے یہ اتنا سخت فیصلہ کیوں کیا؟ 2 بڑی ریزنز ہیں۔ ایک تو ہر بار جو پاکستان کی سرکار تھی، چاہے وہ نواز شریف کی تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی، چاہے وہ عمران خان کی تھی، تو باتیں ایسے ہی ہوتی تھیں افغان حکومت پہ پریشر ڈال کے کہ ہم آپ کے افغان شہریوں کو واپس بھیج رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا سمجھ جاتے اور پاکستان کے ساتھ ان کے مذاکرات وغیرہ ہو جاتے۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں، اپنے ٹائم میں انڈین وزراؤں کو انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا، اور طالبان جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ افغان حکومت جو ہے، گورنمنٹ جو افغان کی گورنمنٹ ہے، اس میں پاکستان نے ایک جوا کھیلا تھا جو ہم ہار گئے ہیں۔ بہرحال اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہی پراکسی ہیں جو افغان گورنمنٹ ہے، مگر لوگ سمجھ گئے، اب اندازہ ہو رہا ہے جس نہج تک پاکستان کو یہ لے کے آئے ہیں، اور پاکستان نے بڑے فیصلے کیے، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اس کے بعد یہ ان افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، یہ ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہے جو تعلقات زیادہ خراب ہے۔ اور دوسرا، پاکستان میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 2009 میں سب سے ہائیسٹ نمبر تھا، جس میں 3200 سے اوپر خیبر پختونخوا میں، اور ملک بھر میں جس میں خیبر پختونخوا میں 60-70% واقعات ہوئے ہیں، اب دوبارہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، 6 ماہ میں 2100 سے اوپر 2200 کے قریب۔ اور پھر اس میں افغان شہریوں کا مطلب، جب افغان شہریوں کا بڑی تعداد میں اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا جانا، تو پھر یہی شک ہوتا ہے، یہی گمان ہوتا ہے کہ یار افغان شہری جو غیر قانونی ہے، جن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، جن کے ڈاکومنٹ نہیں ہیں، وہ لاکھوں میں ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس POR کارڈ اور ACC کارڈ بھی نہیں تھے، وہ لاکھوں میں ان کی تعداد موجود ہے، اور ان کے پاس اپنے پاسپورٹ تک نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہیں بھی چھپ سکتے ہیں، وار وہاں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ملک میں سیکیورٹی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے مکمل فیصلہ کر لیا گیا، جو سابقہ حکومتوں میں کیے گئے فیصلے، اس سے یہ مطلب ایک پائیدار فیصلہ ہے، ان کا رہنا بڑا مشکل ہے، ان کو ہر حال میں نکالنا ہے۔ اب تو اس میں ایک اور بات آ گئی ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کے 55 سال ہو گئے ہیں اور آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، اور 55 سال آپ کیوں ہوئے، 60 سال آپ کیوں ہوئے، اور آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، مگر آپ نے افغانستان کے 2 وزٹ کیے، آپ کو بھی بے دخل کیا جائے گا، چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ 1980 والا کھاتا، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے۔ تو کریک ڈاؤن مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں، ایک تو خیبر پختونخوا، شب قدر میں، باجوڑ میں، ہنگو میں، چارسدہ میں، پشاور میں، لکی مروت میں، بنو میں، سوابی میں کریک ڈاؤن مختلف تھانوں اور اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں، اور کسی بھی طور پہ افغان شہریوں کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں تو اس بار یہ فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے، اور وفاق نے صوبائی حکومت کو اعتماد میں ہی نہیں لیا، نہ ہی صوبائی حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ تعاون کر رہی ہے، ان کا عمل دخل بیچ میں زیادہ نہیں لگ رہا۔
وفاق نے خود ہی سب کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے. چیف سیکرٹری کے ذریعے اور تھانوں کے ذریعے رپورٹ جاتی ہے سیدھا ادھر وفاق کو, آئی جی پولیس کے ذریعے اور اپنے کمشنر وغیرہ کے ذریعے ساری رپورٹ جاتی ہے وزیر داخلہ کو. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اوپنلی کہا ہے کہ مجھے روزانہ کے حساب سے رپورٹ چاہیے کہ افغان شہریوں کے خلاف کیا نمبرز ہیں, کیا کارکردگی ہے, کس تھانے نے, کس صوبے نے, کس علاقے میں, کس ضلع میں کتنی کارروائی ہوئی. تو اب روزانہ کے حساب سے آپ کو یہ کارروائیاں ملیں گی. پنجاب میں, ملتان میں, اٹک میں, جو لیا ہے وہاں پہ کارروائیاں ہوئی ہیں, جو مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں, مگر پنجاب میں تعداد بڑی کم بتائی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں زیادہ تعداد موجود ہے, 50-60 آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60-65% کے قریب خیبر پختونخوا میں غیر قانونی لوگ جن کے پاسپورٹ آئی ڈیز وغیرہ نہیں ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. ان کے خلاف کارروائیاں اس ٹائم پہ چل رہی ہیں. جو میڈیکل کے طلباء ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی چل رہی ہے. مگر ناظرین ایک بیچ میں ایک حیران کن خبر ہے کہ 24 ٹرانسجینڈر جو ہیں جو خیبر پختونخوا کے ہیں, افغانستان سے بلوچستان کے راستے خیبر پختونخوا میں آئے ہیں, یہاں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کی ہے کہ انہیں جو ہے وہ رہنے دیا جائے. انہوں نے 3 پٹیشنز جو ہے وہ داخل کی ہیں. ایک پٹیشن میں 6 اور 7 ٹرانسجینڈر ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ 28 جون کا جو نوٹیفیکیشن رجسٹریشن وغیرہ کے لیے UNHCR نے جاری کیا تھا اس کے ٹوکن ابھی باقی ہیں, کچھ نہیں ہوا. تو وہ ٹوکن وغیرہ دے دیے جائیں اور ان کو یہاں پہ روکا جائے, ان کی زندگی خطرے میں. اور ہاں وہاں پہ تو اب وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے. مگر اس میں ناظرین ایک بات آ رہی ہے افغان دوستوں سے معذرت کے ساتھ, ہر کمیونٹی میں پاکستان میں جگہ جگہ پہ ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں, پٹھانوں میں بھی ہے, پنجابیوں میں بھی ہے, سندھیوں میں بھی ہے, بلوچوں میں بھی ہے, اس طرح افغان میں بھی ہے. زیادہ تر یہی ہے کہ یہ روپ بیدار لیتے ہیں جو ہم یورپ ممالک دیکھ رہے ہیں اور امریکہ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں نکالا نہ جائے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک ان کو اچھے لگتے ہیں, زیادہ مسئلہ افغانستان کی حکومت کا ہے. افغانستان میں جو حکومت بیٹھی ہے ان کے لیے مشکلات ہیں. جو لوگ صحیح بھی ہیں, ٹرانسجینڈر نہیں بھی ہیں, وہ کنورٹ ہوتے ہیں, وہ روپ دھار لیتے ہیں ٹرانسجینڈر کا, تاکہ ہمیں جو ہے یہ ہم نے امریکہ میں اور ہم نے یورپی ممالک میں اسپیشلی اٹلی میں ہم نے زیادہ دیکھا اور فرانس میں کہ افغان شہریوں نے اپنے آپ کو ملک سے بے دخل نہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کا سہارا لیا تاکہ ان کو بے دخل نہ کیا جائے. تو ایسے پاکستان میں بھی ہیں بہت زیادہ تر, بلکہ جو پاکستان میں خیبر پختونخوا کے اپنے ٹرانسجینڈر ہیں پاکستان سے جن کا تعلق ہے, وہ جب بھی کوئی بڑا چھاپا جو مارا گیا تھا پولیس کی طرف سے گرفتار ہوا تھا, ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہوا تھا, تو 50 میں سے 40 جو ہیں وہ مرد تھے. اگزامپل دے رہا ہوں, یہ ہوا ہے 3-4 مہینے پہلے رپورٹ ہوئی. اب پوری رپورٹ میرے سامنے نہیں ہے مگر میری نظر سے وہ گزری تھی. تو ان میں ہر معاشرے میں غلط اور اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بھی چھان بین ہونی چاہیے. یہ ٹرانسجینڈر جو ہے اس کی آڑ کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے. سیکیورٹی فورسز کی بھرپور نظریں ان چیزوں پہ ہوتی ہیں. افغان جنہوں نے یہاں پہ اچھا وقت گزارا ہے ان کا وقت یہاں پہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے. چاہے آپ جتنے بھی پرانے ہوں, جو 2 نمبر شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں ہمارے اداروں کی طرف سے, جو ہمارے ایسے لوگ ہیں لالچ کے لیے جو اپنی ماں اور اپنی زمین کو بیچتے ہیں. میں نے یہ 1 ہفتے کی رپورٹ دیکھی, چکوال میں 3 افسروں کو گرفتار کیا گیا. 1 مہینے کی رپورٹ میں اگر پیچھے جائیں تو چارسدہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی پوری ٹیم کو نادرا سے گرفتار کیا گیا. اب یہ چکوال میں 3 افراد کو جو 7 دن پہلے گرفتار کیا گیا ہے FIA اور اینٹی کرپشن کی طرف سے, اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر شہزاد محمد نسیم, سینئر ایگزیکٹو راجہ تیمور اور انٹیلیجنس کے آفیسر بھی بیچ میں شامل ہیں سجید. یہ اس میں شامل ہے. یہ افغان شہریوں سے پیسے لے کے ان کے لیے پاکستانی شناختی کارڈ بناتے تھے. اس طرح جہلم میں جو FIA کا جو سرکل انچارج تھا ملتان میں, یاسر خٹک, ان کی نگرانی میں جو ٹیم بیٹھی اور انہوں نے ملتان میں جو چھاپا مارا وہ ڈپٹی ڈائریکٹر شعیب کو اور ڈپٹی ڈائریکٹر رمیز رضا اور نادرا کا جو سروس کوڈ ادو کے سپرنٹینڈنٹ ہے نوید اسلم, یہ 6 دن پہلے ان کو گرفتار کیا گیا. تو پنجاب میں یہاں پہ ڈر ذرا زیادہ ہے. چارسدہ میں ایک واقعہ آ گیا, پنجاب میں یہ 2 آ گئے. اب یہ لوگ جو ہے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
جب یہ 18 لاکھ اور 20 لاکھ اور 30 لاکھ تک پہنچ گیا ریٹ ایک ایک بندی کا شناختی کارڈ، اور کیا کرتے ہیں کہ ٹرائبل کے لوگوں کو اسپیشلی دیکھتے ہیں. ہمارے ٹرائبل کے لوگوں کے شناختی کارڈ زیادہ تر بلاک ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ وہ بھی پیسے کی شوقین ہے. کچھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور زیادہ تر کو پتہ ہے. ان کے فیملی ٹری میں ان کو شامل کر کے ان سے پیسے لے کے اب ان کے شناختی کارڈ بھی بند ہے. اب وہ بھی، اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی جن کے شناختی کارڈ پاکستانی حکومت نے نادرانہ بلاک کر دیے. اور یہ جو ایک پورے یہ گینگ گرفتار ہو رہے ہیں، یہ یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹرائبل کے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کی فیملی ٹری میں اس کو شامل کر کے اس کا ممبر بنا لیتے ہیں اور ان کے شناختی کارڈ پھر آسانی سے بن جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹرائبل ایریاز کے زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں، اس کے عوض اب ان کے شناختی کارڈ بلاک ہیں تو وہ چیخ رہے ہیں. ان کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہے، ان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. تو گرفتاریاں ناظرین مکمل طور پہ اس ٹائم پہ ہو رہی ہے. ڈاکٹرز جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو میڈیکل کے طالب علم ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. بس آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے، جس کے ویزے کا میعاد بھی مدت پوری ہو گئی ہو، اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہو، ان کی بھی گرفتاری ہو رہی ہے. تو مطلب اس بار حکومت نے ایک تہیہ کر لیا ہے، ان کو مکمل طور پہ بھیجنا ہے. 8 سے 10 ہزار کے حساب سے روزانہ پورے پاکستان کے ملا کے ایک دن میں افغان شہریوں کو بھیجا جاتا ہے. 7,000 8,000 10,000 10 ہزار کی ایک لمٹ ہے، اس میں 6,000 5,000 7,000 ان کو اٹھا کے آسانی سے جو ہے وہ بھجوا دیا جاتا ہے. پشاور میں اور دیگر اربن ایریاز میں، اسی طرح پنڈی میں، اٹک میں زیادہ تر، اور ترناول میں، ان علاقوں میں جب میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ افغان شہری بہت زیادہ ہیں. تو یہاں پہ ان کی جو پوش ایریاز ہیں وہاں پہ باقاعدہ یہ اپنے گھروں میں موجود ہیں، نکل نہیں رہے. اس بار ان کو اندازہ ہے کہ کسی بھی طور پہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ گھروں سے نہیں نکل رہے، مشکلات میں ہیں. اگر خود اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو بندہ دیکھ لے تو مشکل تو ہے کہ 40-45 سال بھی یہاں پہ زمین پہ گزارے ہو، یہاں پہ پیدائش بھی ہو، اس گھر کو چھوڑنا، اور پھر اتنی سختی میں یہ ٹینشن. ہمارے بھی لوگ دبئی سے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں، سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں، قطر سے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں، امریکہ سے، انگلینڈ سے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں. تو بڑا دکھ ہوتا ہے بندے کو، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے جس پہ گزرتی ہے. مگر معذرت کے ساتھ افغان دوستوں سے کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے، ملک پہ سختی آئی ہے، تو اب پاکستان جو ہے وہ مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا. اس لیے آپ لوگوں کا نکلنا پاکستان سے اچھا خیر اسی میں ہے کہ آپ پیار محبت سے خود ہی فیصلہ کر لیں، اور حکومت کی گرفتاری سے خود جب وہ گھر گھر جا کے گرفتاریاں کریں گے اور لیڈیز پولیس ان کے ساتھ ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود اپنے طور پہ فیصلہ کریں. اور بہت سے لوگ خود جا بھی رہے ہیں، اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے خود بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں بھی کافی مشکلات ہیں، وہاں پہ بھی ان کے گھر نہیں ہوتے، تو افغان گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے پراپر انتظام نہیں کرتے، اور وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی نہیں ہے. اس لیے روزانہ کے حساب سے ایران جہاں پہ اس ٹائم پہ لڑائیاں چل رہی ہیں ایکسکیوز می، جو ایران باقاعدہ ایک جنگ میں ہے، اس کے بارڈر پہ اب بھی لوگ افغان طالبان کی گورنمنٹ کو چھوڑ کے درجنوں کے حساب سے وہاں پہ گھس جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ پھر آسرا نہیں کرتے ہیں. ایران کی فوج ایک وارننگ دیتی ہے، دوسرے پہ وہ فائر کھول دیتی ہے. اور کئی بار ہم نے بارڈر پہ دیکھا کہ غریب لوگوں کو، افغان شہریوں کو شہید کیا گیا باقاعدہ. تو کیونکہ افغانستان میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، اور یہ تو سارے وہ ریڈی والے لوگ بیچ میں زیادہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں افغان شہریوں کے پاس پیسہ نہیں تھا. جتنا پیسہ افغان شہریوں کے پاس تھا، میرے خیال میں پنڈی کا، ترناول کا، اٹک کا، پشاور کا، پنجاب میں زیادہ ایریاز کا یہ پراپرٹی کا کاروبار بھی تھوڑا کم پڑ جائے گا. زیادہ انویسٹمنٹ انہی کی تھی اور پاکستانیوں کے نام پہ تھی. اور پاکستانیوں سے درخواست بھی ہے کہ یار ان کے کچھ مال سستا بیچ رہے ہیں، سستا ان سے نہ لیں، جائز ریٹ کو دیکھیں، ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور اپنے گھروں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں پہ ان کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، یہ نقصان بھی کرنا چاہتے ہیں. غصے میں انسان غلط فیصلے کر لیتا ہے، تو یہاں پہ اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے سامان وغیرہ کا بھی خیال کریں. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.